آج ہم بات کریں گے اسلام آباد مذاکرات کی۔ یہ ایک ایسی سفارتی بازی کی کہانی ہے جس نے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے سے واپس کھینچ لیا۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 2026، مہینہ فروری کا، اور امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ اب اس جنگ کا اثر صرف ان دو ملکوں تک محدود نہیں تھا، اس کے نتائج پوری دنیا بھگت رہی تھی۔ آبنائے ہرموز، جو کہ ایک اہم تجارتی راستہ ہے، اس کی ناکہ بندی ہو گئی۔ اس سے ہوا یہ کہ دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی۔ تیل کی قیمتیں وہ تو آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ہزاروں لوگ اس علاقائی تنازع میں اپنی جانیں گنوا چکے تھے، اور خطرہ یہ تھا کہ یہ جنگ کسی بھی وقت پھیل کر ایک عالمی تباہی کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر حالات اس نہج تک پہنچے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پہلے حصے میں، جنگ کے دہانے پر، یعنی کیسے ایک علاقائی تنازع ایک عالمی تباہی کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ اور دیکھیں، اس بحران کی سنگینی کا اندازہ اس ایک حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1979 کے بعد، یعنی کئی دہائیوں میں، یہ پہلا موقع تھا جب امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے تمام راستے، تمام براہ راست سفارتی چینلز مکمل طور پر بند ہو چکے تھے، کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ ایسے میں جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ایک بالکل غیر متوقع کردار سامنے آیا، اور یہیں سے ہماری کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، پاکستان کا سفارتی سرپرائز، ایک ایسے امن ساز کا ظہور جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان ہی کیوں؟ تو اس کی وجہ تھی پاکستان کی انتہائی منفرد پوزیشن۔ ذرا سوچئے، اسلام آباد وہ واحد دارالحکومت تھا جس کے واشنگٹن اور تہران دونوں سے فعال سفارتی تعلقات تھے۔ یہی نہیں، پاکستان امریکہ میں ایران کے مفادات کی نمائندگی بھی کرتا تھا۔ اسے وائٹ ہاؤس کا اعتماد بھی حاصل تھا، اور ساتھ ہی ایران کے سب سے اہم اتحادی چین کے ساتھ بھی اس کے بہت مضبوط تعلقات تھے۔ پاکستان کے اس کردار کی اہمیت کو جنوبی ایشیائی امور کے ایک بڑے ماہر مائیکل کیگلمین نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ 7 اپریل 2026 کو انہوں نے کہا، آج رات پاکستان نے برسوں میں اپنی سب سے بڑی سفارتی کامیابیوں میں سے ایک حاصل کی۔ اس نے ایک ممکنہ تباہی کو ٹالنے میں مدد کی ہے۔ اور یہ کامیابی تھی کیا؟ یہ ایک بہت ہی نازک 2 ہفتے کی جنگ بندی تھی، اور اسی جنگ بندی نے ایک تاریخی موقع پیدا کیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، اسلام آباد مذاکرات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 40 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ہونے والی اس پہلی براہ راست بات چیت کے اندر آخر ہوا کیا تھا۔ تو 11 اور 12 اپریل 2026 یہ وہ تاریخیں ہیں جب اسلام آباد میں یہ اہم مذاکرات ہوئے۔ یہ دہائیوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی اعلیٰ سطحی اور براہ راست بات چیت تھی۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، 2026 کی اس جنگ کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور ان مذاکرات کا میزبان تھا پاکستان۔ اور یہ کوئی عام مذاکرات نہیں تھے، میز پر دونوں طرف سے بہت بڑے نام موجود تھے۔ امریکی ٹیم کی قیادت خود نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکوف جیسے اہم لوگ تھے۔ وہیں دوسری طرف ایرانی وفد کی قیادت پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقی بھی تھے۔ ان مذاکرات کے ماحول میں ایک بہت گہرا جذباتی پہلو بھی تھا۔ ایرانی وفد کے تمام اراکین سیاہ لباس پہن کر آئے تھے۔ یہ جنگ میں مارے جانے والے اپنے لوگوں کے لیے سوگ کا اظہار تھا، جو اس موقع کی سنگینی کو اور بھی بڑھا رہا تھا۔ لیکن اتنی کوششوں، اتنی امیدوں کے باوجود یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو آئیے اپنے چوتھے حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل آخر ناکام کیوں ہوئی۔ وہ کون سے بنیادی اختلافات تھے جنہوں نے اس ساری کوشش پر پانی پھیر دیا؟ 21 گھنٹے، جی ہاں، پورے 21 گھنٹے تک یہ میراتھن مذاکرات چلتے رہے، لیکن آخر میں نتیجہ 0 نکلا۔ تو اصل مسئلہ کہاں تھا؟ دیکھیں، دونوں فریق اپنے اپنے مطالبات کی فہرست لے کر آئے تھے۔ امریکہ کا تھا 15 نکاتی پلان۔ اس کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دینی تھی، آبنائے ہرمز کو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھلا رکھنا تھا، اور اپنے اتحادی مسلح گروہوں کی حمایت ختم کرنی تھی۔ دوسری طرف ایران کا تھا 10 نکاتی پلان، جس میں مطالبہ تھا کہ تمام عالمی پابندیاں فوری طور پر ہٹائے جائیں، آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول تسلیم کیا جائے، اور جنگی نقصانات کا معاوضہ دیا جائے۔
صاف ظاہر ہے یہ دونوں فہرستیں ایک دوسرے کے بالکل ضد تھیں اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا، بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچے۔ ہم نے یہ بہت واضح کر دیا ہے کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں، یعنی صاف صاف کہہ دیا کہ امریکہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ناکامی کی ذمہ داری ایران پر ہے۔ اور پھر فوری طور پر ایران کا جواب آیا۔ ان کی تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا کہ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات کی وجہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ کلاسک قسم کا سفارتی ڈیڈ لاک تھا، جہاں دونوں طرف سے الزام تراشی ہو رہی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اس ناکامی میں بھی ایک کامیابی چھپی تھی، اور یہی ہے ہمارا آخری حصہ، ایک نیا عالمی ثالث۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد مذاکرات کے وہ غیر ارادی نتائج جن کی کسی کو امید نہیں تھی۔ بھلے ہی ان مذاکرات کا جو بنیادی مقصد تھا، یعنی امن معاہدہ، وہ تو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن ان مذاکرات نے عالمی سطح پر ایک نئی حقیقت کو جنم دے دیا تھا۔ اور وہ حقیقت یہ تھی کہ ان مذاکرات کا اصل فاتح مذاکرات کی ناکامی کے باوجود پاکستان تھا۔ سوچئے، پاکستان نے دو بدترین دشمنوں کو ایک میز پر لا بٹھایا، جنگ بندی کروا کر ایک بڑی عالمی تباہی کو ٹال دیا اور اپنی پوزیشن ایک سفارتی طور پر تنہا ملک سے بدل کر ایک ناگزیر ثالث کی بنا لی۔ دنیا کے 25 سے زیادہ رہنماؤں نے اس کی تعریف کی، اور یوں اسلام آباد کا شمار جنیوا اور ویانا جیسے عالمی سفارتی مراکز میں ہونے لگا۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں، مذاکرات تو ناکام ہو گئے، لیکن ایک نازک سی جنگ بندی ابھی بھی قائم ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا نے ایک نئے ناگزیر امن قائم کرنے والے ملک کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے؟